کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جسم تو یہی ہے لیکن ذہن کہیں اور ہزاروں میل دور گھوم رہا ہے؟ آج ہم اسی عجیب اور دلچسپ تضاد کو سمجھنے والے ہیں، ہمارے جسمانی وجود کی حدیں اور ہمارے شعور کی لامحدود پرواز۔ یہ سارا تجزیہ ماخذی تحریر انسانی شعور اور الہی حدود کا فن تعمیر کی روشنی میں ہے۔ اچھا، تو یہاں سے ساری بات شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف تو ہمارا جسم ہے جو وقت اور جگہ میں بندھا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہمارا تصور، ہماری سوچ جو کسی بھی حد کو پار کر سکتی ہے۔ یہی وہ بنیادی کشمکش ہے جو انسان ہونے کے تجربے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو چلیں اس دوئی کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں، جسمانی قید اور روحانی وسعت۔ یوں سمجھیں کہ ہمارا جسم ایک کنٹینر کی طرح ہے جو ہمیں ایک خاص وقت اور جگہ پر روکے رکھتا ہے، لیکن ہماری روح، ہمارا شعور، وہ اس کنٹینر سے بالکل آزاد ہے اور جب چاہے پوری کائنات کا سفر کر سکتا ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل صاف صاف دکھا رہی ہے۔ ایک طرف جسم ہے، وقت اور مکان کا پابند، دوسری طرف ہے شعور جو اپنے تخیل اور ادراک میں پوری طرح آزاد ہے۔ ہم سب اسی تضاد کے ساتھ جیتے ہیں، اپنے جسمانی وجود اور ذہنی پرواز کے بیچ ایک توازن بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس آزادی کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر جسم قید ہے تو کیا ذہن واقعی آزاد ہے؟ اس سوال کو اور گہرائی میں سمجھنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے۔ یہ موازنہ ہمیں اپنی انفرادیت کو سمجھنے میں بہت مدد دے گا۔ اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور پورے کائناتی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں۔ خود کو بہتر سمجھنے کے لیے اپنا موازنہ جنات اور فرشتوں سے کرتے ہیں، جیسا کہ ماخوذی متن میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ٹیبل ہر تخلیق کی منفرد نوعیت کو بالکل واضح کر رہا ہے۔ دیکھیں، انسان جو مٹی سے بنا، اس کی حد اس کا مادی جسم ہے۔ پھر ہیں جنات، آگ سے بنے ہوئے، وہ بھی اپنے حدود میں رہتے ہیں۔ اور آخر میں فرشتے ہیں، نور سے تخلیق کیے گئے، وہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ہر مخلوق، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی حد میں قید ضرور ہے۔ جب ہم نے تمام مخلوقات اور ان کی حدود کو دیکھ لیا تو اب بات کرتے ہیں خالق کی حتمی اور واحد فطرت کی۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تمام مخلوقات، چاہے انسان ہو، جن ہو یا فرشتے، سب اپنی اپنی حدود کے دائروں میں قید ہیں۔ صرف ایک ہی ذات ہے جو تمام حدود سے بالاتر ہے، اور وہ خود خالق کی ذات ہے جس نے یہ سارے دائرے بنائے ہیں۔ اب تک ہم نے موجودگی کی جسمانی اور روحانی حدود پر بات کی۔ اب آئیے اس تصور کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں، ایک ایسا زاویہ جو قدیم مابعد الفطریات کو آج کی جدید ٹیکنالوجی سے جوڑتا ہے، اور یہ دونوں ہی ہماری موجودگی کی سمجھ کو چیلنج کرتے ہیں۔ برزخ کا تصور وجود کی ایک اور تہہ کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اسے ایک ایسی دنیا سمجھیں جو کسی خواب کی طرح ہے، جہاں آپ موجود تو ہیں لیکن وقت اور جگہ کے وہ اصول لاگو نہیں ہوتے جو ہماری اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جسمانی حقیقت سے بالکل الگ ایک جہت ہے۔ اب ذرا اس قدیم خیال کا موازنہ آج کل کے ایک بہت ہی جدید رجحان سے کریں، وہ احساس جو ہمیں ٹیکنالوجی دیتی ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہیں۔ صرف ایک کلک سے ہم دنیا کے دوسرے کونے میں کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہمیں جسمانی حدود سے آزاد ہونے کا ایک بہت طاقتور وہم دیتی ہے۔ اور یہیں سے ڈیجیٹل دور کا ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہماری آن لائن موجودگی ہماری اصل موجودگی کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا ویسا ہی گہرا اور دیرپا اثر ہوتا ہے؟ تو چلیں اس سارے تجزیے کو اس کے حتمی نتیجے پر لاتے ہیں اور اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ ایک واقعی لازوال اور بامعنی میراث آخر ہوتی کیا ہے۔ تو حقیقی میراث کیا ہے؟ ماخذی متن کا جواب بالکل واضح ہے۔ یہ ہر جگہ موجود ہونے میں نہیں، بلکہ اپنے کردار اور اخلاق کے معیار میں ہے۔ تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے اپنے کام سے دنیا پر اثر چھوڑا، نہ کہ انہیں جو ہر جگہ نظر آتے تھے۔ اصل چیز موجودگی نہیں بلکہ اثر ہے۔ تو پھر ایک لازوال میراث کیسے بنائی جائے؟ راستہ صرف دو آسان مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم اپنی جسمانی حدود اور اپنے فانی ہونے کو تسلیم کریں، اور دوسرا قدم اسی محدود وقت کا استعمال کرتے ہوئے دنیا میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنیں۔ اپنی حدود کو سمجھنا ہی اصل میں حقیقی اثر کی بنیاد ہے۔ ہم آپ کو اسی آخری گہری سوچ کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔
یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے کردار اور اس اثر پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ہماری اصل میراث ہمارے مادی وجود میں نہیں بلکہ ان اقدار میں ہے جنہیں ہم جیتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔